آپ دیکھ رہے ہیں البرق نیوز اور میں ہوں بہار حسین۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 9 دن کے سخت لاک ڈاؤن کے بعد تجارتی برادری کا رد عمل۔ اس سلسلے میں ہمارے پروڈیوسر شیخ انیس کی رپورٹ۔ نمائندہ ہیں حسین انور اور کیمرہ مین عبد الرحمان۔ اس سلسلے میں صدر انجمن تاجران شریف پلازا خواجہ مجیب الرحمان نے حکومتی اعلان پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے 9 دن کا لاک ڈاؤن لگایا ہے اور جیسے کہ 80% کرونا وائرس اب کافی زیادہ حد تک ختم ہو چکا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے تمام کاروباری مراکز متاثر ہوں گے اور تاجر برادری اس معاملے میں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم صرف تاجر نمائندگی کرتے ہیں اور صدرات سے میں کر رہا ہوں۔ اس وقت شریف پلازا کا پریزیڈنٹ ہوں، خواجہ مجیب میرا نام ہے جی۔ تو آج یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے یہ تاجر دشمنی ہے، کیونکہ لوگ کہاں سے مزے جو ہے نا یہ جانور خریدیں، تو یہ مزے جب اس قسم کے ظلم حکومت کرے گی تو لازمی بات ہے لوگ بغاوت پہ آئیں گے۔ اب تاجروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کل اور پرسوں دکانیں بند تھیں، جمعہ ویسے ہی یہاں پہ چھٹی ہوتی ہے تو اس حساب سے کام نہیں تھا۔ آج پھر مجھ سے جو ہے نا انہوں نے اناؤنس کر دی ہے بغیر کسی مزے تاجروں کی نمائندگی کے ساتھ کوئی مجھ سے کیا نا گفتگو کرتے، کوئی بٹھاتے، کوئی میٹنگ کرتے، مگر انہوں نے اچانک مجھے یہ فیصلہ کر کے زیادتی کی ہے۔ تو اس معاملے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اقدامات ہونے چاہیے تھے؟ اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہی 3 دن کاروباری لوگوں کے لیے کمانے کے دن ہوتے ہیں اور جو لوگ گاؤں سے آئے ہوتے ہیں انہوں نے بھی واپس جانا ہوتا ہے، تو وہ کس طریقے سے متاثر ہوں گے، تو کیا سٹیپ اٹھانے چاہیے؟ عرض یہ ہے کہ آپ اب اس وقت شریف پلازا ملتان کی سب سے اچھی مارکیٹ ہے۔ اب یہاں پہ اس وقت کسٹمر دیکھ لیں، کسی شاپ پہ نہیں بلکہ یہیں پہ بیٹھے دیکھ لیں کہ میری اپنی شاپ پہ کوئی گاہک نہیں ہے۔ اب رات کو 12 بجے جب دکانیں بند کر کے خالی جیبوں جائیں گے تو بچوں کو کیا دیں گے، اسٹاف کو کیا دیں گے؟ اب یہ اسٹاف کو چھٹی کروائیں ہم، برانڈوں نے تو مطلب جو ہے نا ان کو آج کہہ دی ہے کہ رات کو وہ 12 بجے ان کو فارغ کر رہے ہیں، اور وہ لازم بات ہے بے روزگاری بڑھے گی۔ میرا خیال ہے شاید یہی چاہتی ہے، یہ اپنی کرپشن بڑھ گئی ہے ان لوگوں کی، ان کے جو ہے نا معاملات جو ہے نا مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، ناپت میں اتفاق ہے، نہ ان کو کچھ چیز کا علم ہے۔ اب کل اور پرسوں جب دکانیں بند کریں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیا انہوں نے، کہیں میڈیاز پہ ہم نے نہیں سنا، اس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے نا حکومت کا ساتھ دیا کہ چلو بھی اپنا وبا کا معاملہ ہے، وبا کچھ دن تک اور ہے، چل جائے گی ٹل جائے گی۔ مگر اب یہ نہیں کہ صرف دکاندار میں سے جو ہے نا یہ کپڑے کے گارمنٹس کے کام والے کے پاس کرونا آتا ہے اور اپنا باقی جگہوں پہ کرونا نہیں ہے، صرف انہی پہ پابندی لگائی۔ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور پہلے بھی کھلے تھے، اب بھی کھلے ہیں، کیونکہ وہ MNA MPA لوگوں کے ہیں، پیچھے ان کی پشت پناہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ چینی اگر ہے 1 روپیہ کلو زیادہ بیچ رہے تو وہ مجسٹریٹ اب جرمانہ کر گئے ہیں اور فیکٹری آنر کو کچھ نہیں کہا گیا، جو پیچھے چینی چور بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ آٹا کی دیکھ لیں، میڈیسن کی دیکھ لیں، لوگ اب اس حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں جھولیاں اٹھا کے، اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کو کہ یہ تاجروں سے دشمنی نہ لیں، کیونکہ یہ فیکٹری آنر نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، یہ غریب ہیں، یہ جیلیں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ مدد تنگ آمد اور جنگ آمد، یہ ہر طرح سے مدد ہم لوگ تیار ہیں۔ ہم کل دکانیں کوشش کریں گے کہ کھولیں گے، چاہے یہ جو مرضی کر لیں، ہم بجائے اس کے باہر بیٹھ کے بھوکے مریں تو ہم جناب جیلوں میں جا کے سرکاری روٹیوں پہ مزے کریں گے۔ آپ ہمیں بتائیے گا کہ حکومت نے کہا تھا کہ بلز کے اندر ریلیف دی جائے گی، تو اس سلسلے میں آپ ہمیں بتائیں کہ اس سلسلے میں کہ کتنی حد تک سچائی ہے اور کیا ریلیف دی گئی ہے حکومت کی طرف سے؟ وزیر اعظم صاحب جب کنٹینر پہ تھے تو ماشاءاللہ وہی وزیر اعظم ہمیں چاہیے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آگ لگاتے تھے بلوں کو اور اپنا پٹرول کا حساب دیتے تھے۔ اب جو ہے نا وہ پٹرول کے جو 25-26 روپے بڑھا دیے ہیں، اس پہ بھی ان کو احساس نہیں ہے کہ لوگ کہاں سے پے کریں گے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں بل ہے جی، یہ میرے گھر کا بل جو ہے نا جو آتا تھا عام روٹین میں 9-10 ہزار، اس بار 46,700 کچھ روپے کا بل میرے پاس ہے۔ اب یہ بل 24 بجائے 24 کی ڈیٹ ہوتی تھی، آج اس بار 22 کی ڈیٹ ہے۔ اب یہ 22 کو پے کیے ہیں، کیوں کہ یہ قربانی نہ کر سکیں، یہ پتہ نہیں کیوں مسجدوں سے اور قربانیوں سے کیوں گھبراتے ہیں۔ میری سمجھ بات ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اب اس کا نام وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ تبدیل کر دیں۔ تو یہ اب بل کہاں سے پے کریں گے، لوگوں کو اسٹاف، بچوں کو اسٹاف عیدی کہاں سے دیں گے اور مزے جو نا پے کہاں سے کریں گے؟ اب یہ لوگ جب گھروں کو خالی جائیں گے رات کو بچوں کے پاس تو یہ کہاں سے گزارا کریں؟ میں تو آج نہیں دے سکتا، تو میں نہیں دے سکتا تو دوسرے دکاندار کہاں سے دیں گے؟ تو رات کو یہ جا کے جب عیدی نہیں لے کے جائیں گے، ہم یہ جو ہے نا گورنمنٹ کے اگینسٹ یہ ہماری یہ ہے کہ نا اپنا ٹیکسز پے کرتے ہیں
और बहुत सारे मजे टैक्सेस हैं, ओल्ड एज बेनिफिट है, पता नहीं कौन कौन से अदारे हैं जो हमसे पैसे ले जाते हैं। और यहाँ पे पोजीशन ये है कि नब सेलमैनों की, तो वो आप देख लें कि एक तनख्वाह के बराबर हम देते हैं ईदी पे। अब वो मुझसे आज मैं तो उनको 100 रुपये भी नहीं दे सकता ईदी, मैं तो खुद मुस्तैद हूँ कि मुझे ईदी कोई मिले, वरना मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तो बच्चे जो है ना ये बेरोज़गार जब होंगे तो ये कल क्या करेंगे, क्या एहतजाज करेंगे, वज़ीर आज़म को बददुआएं देंगे, झोलियाँ उठाएंगे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इस तरह करने से हालात ख़राब होंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। जी हालात तो ख़राब होंगे जी, मगर ये देखें कि ये बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन सियासत ही बेहतर चीज़ है कि करोड़ोंपति हो जाओ, अरबोंपति बन जाओ। मज़े दुकानदार बेचारा सारा दिन मेहनत करे, 12 से 13 घंटे, कोई नहीं करता काम। अब वापडा की पोजीशन देख लें, दूसरे अदारों की पोजीशन देख लें, रिश्वत भी खाते हैं, हराम भी खाते हैं, घरों में मुझसे एसियाँ भी लगाई हैं और सारी सहूलतें इनको मुयसर हैं। और फिर ये इनकी यूनियन है, एहतजाज हैं, मामलात हैं, हमारे जो है ना हमारी कोई सुनी नहीं जाती। यहाँ तक कि मीडिया भी हमें सपोर्ट नहीं करता। ये 2-3 दिन जो दुकानें हमने बंद की हैं उसका भी कोई मुझसे जो है ना बात नहीं है। वरना एक कोई प्रॉब्लम, एक बंदे की पर्सनल प्रॉब्लम हो तो पूरा मीडिया वहीं खड़ा होता है। तो हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ना हमें ताजरों को, छोटे ताजरों को, ये कोई थोड़ी तादाद नहीं है कि ये शटल पावर का नाम दिया जाता है। ये हमारे जो है ना लीडरान की गलती, कोताही कि ये इकट्ठे नहीं हो सके और उस वजह से गवर्नमेंट ये फ़ायदा उठा रही है। मगर उसके बावजूद भी हम हर तरह से एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। ये पूरे दुकानदार मेरे पास बार बार आ रहे हैं कि अब हमने कल दुकानें खोलनी है, चाहे कुछ हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पुरअमन शहरी थे, पुरअमन ताजर हैं, कभी भी हमने इस किस्म के मामला नहीं किए। मगर जब भी किए हैं तो हुकूमत तब्दील हुई है। भुट्टो की देख लें, ज़िया हक को देख लें, जब भी एहतजाज में शरीक हुआ है ताजर, ये शटल पावर, तो शटल पावर ने अपने साबित किए पावर। तो हम भी फिर कोशिश करेंगे, यही करेंगे, सियासत में भी आएंगे, बलदियाती इलेक्शनों में मज़े हम भी जो है ना करोड़ों के वोट बेचेंगे, इनकी तरह हराम खाएंगे। और हलाल अगर ये नहीं खाने देते, अगर ये कुर्बानियाँ नहीं करने देते, मस्जिदों में नहीं जाने देते, तो फिर लाजिम बात तंग आमद और जंग आमद। हुकूमत ने जैसे ही ऐलान किया कि 9 दिन का सख्त लॉकडाउन, इस सिलसिले में ताजिर बिरादरी में एक परेशानी की लहर दौड़ गई। इस सिलसिले में मुल्तान के मारूफ तजारती सेंटर खावर सेंटर के ओहदेदार और मारूफ ताजिर कल्ब आबिद खान कहते हैं, हम पहले भी इस हवाले से एहतजाज कर चुके हैं। हुकूमत जो भी फैसले कर रही है हमें एतमाद में लिए बगैर कर रही है, हम इसको अच्छा नहीं समझ रहे, क्योंकि इससे पहले भी मुख्तसर पीरियड के लिए दुकानदारों को सहूलत तो दी गई है, लेकिन जो बिजली लोड शेडिंग ने गैर इलानिया जो लोड शेडिंग है उसने पहले भी हमें मुतासर किया है। इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी भी सही, ऊपर से चोरों ने जो जिस तरीके से डकैतियों का एक सिलसिला चला रखा है, जो पुलिस भी बेबस हो चुकी है, इस हवाले से भी हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया मुतलका थानों में कि इस हवाले से भी रोकथाम की जाए। लेकिन उसके बाद आज जो नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट ने जो जारी किया है 9 दिन का लॉकडाउन के हवाले से, हम उस पर एहतजाज करते हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, क्यों ताजरों को ख़त्म करने पे हुकूमत तुली हुई है, क्यों ताजरों को अपने मुशावरत इस हवाले से मुशावरत में क्यों नहीं रखती है हम ताजरों को। हम इस हवाले से बार बार इमरान खान साहब से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से यही अपील करते हैं कि ताजरों के लिए सहूलियात फराम की जाए। ये जो बार बार लॉकडाउन के हवाले से मुतासर किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की मुशर को बर्बाद कर दिया है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इस हवाले से गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैं बार बार यही कहूँगा कि गवर्नमेंट कोई भी अगर फ़ैसला करती है, हम ताजरों को मुशावरत में ज़रूर ले, ताकि इस मसाइल का मिलजुल कर ही हल किया जा सकता है। डॉक्टर गजनफर मलिक, चीफ कोऑर्डिनेटर मुल्तान कंटोनमेंट पाकिस्तान, इस सिलसिले में कहते हैं कि हुकूमत का ये ऐलान ताजिर बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ा दुख है। डॉक्टर गजनफर मलिक, चीफ कोऑर्डिनेटर मरकज़ी अंजुमन ताजरान कैंटोनमेंट्स पाकिस्तान। जी, तो सर आप हमें ये बताइएगा, जैसे कि इस टाइम मुल्तान में और ऑल ओवर द पाकिस्तान 9 दिन का लॉकडाउन लगा है और जिस सिलसिले में ताजिर बिरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत का ये कदम कैसा है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जिस तरीके से ये अचानक नोटिफिकेशन निकाला और इम्प्लीमेंट किया, ये मुल्की मईशत के लिए इंतहाई तबाहकुन है। ये कारोबार और ताजिर बरादरी को सबुताज करने के लिए, उनकी जो मुआशी हालात हैं और जो मईशत है उसको बर्बाद करने के लिए ये इंतहाई बेहुदा हरकत है।
جب بھی کوئی کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہوتی ہیں، ان میں ابھی نہ تو ایسے حالات تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ کرونا پیشنٹس کی تعداد میں واضح کمی ہو رہی ہے اور ہسپتالوں میں اموات کی شرح بھی کم ہو چکی ہے۔ تو ایسے موقع پر مزید بہتر اور مؤثر اقدامات کرنے کی بجائے ایک دم جو ہے مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ناقص پالیسی ہے اور تاجر برادری کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشی موت ہے کہ عید کے ایسے موقع پہ کہ جب 3-4 دن رہ رہے ہیں اور کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ عروج پر ہیں، اور ایسے وقت میں انہوں نے یہ جو اناؤنسمنٹ دی، ظاہری بات ہے کہ میڈیا میں آیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازاروں میں، مارکیٹس میں، شاپنگ پلازوں میں ایک دم سے وہ جو سوئی ہوئی عوام تھی وہ ایک جمع غفیر بازاروں کی طرف امڑ آیا۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے معمول اور نارمل حالات کو ایک دم ایمرجنسی حالات میں تبدیل کر دیا کہ اتنے بڑے کراؤڈ کا ایک دم بازاروں میں آ جانا یہ واقعی بہت خطرناک بھی ہے اور سنجیدہ مسئلہ ہے۔ تو حکومت کو یہ قطعاً یہ غیر سنجیدہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، بلکہ تاجر برادری کو اعتماد میں لے کر قوم کو پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہیے تھا کہ یہ آنے والے دنوں میں ہم نے کرونا وائرس سے نجات کے لیے احتیاطی اور مؤثر اقدامات کرنے ہیں، تو آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ اب جبکہ ہفتہ اور اتوار 2 دن کی کاروباری سرگرمیاں جس میں معطل رہیں اور ایک دم سے آپ نے منڈے کو، پیر کے دن جو سرگرمیاں کاروباری آغاز ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یعنی دن کے 12-1 بجے کے قریب یہ اناؤنسمنٹ دینا شروع کر دی کہ آج رات 12 بجے، تو مطلب یہ ہے کہ پورے پنجاب بھر میں انہوں نے غیر معمولی طور پہ ایک خطرناک سچویشن کریٹ کر دی ہے جس سے خدا نخواستہ جو ہے وہ کرونا کے پھیلاؤ کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فوری طور پہ یہ اقدام اور فیصلہ واپس لے کر اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ یہ عید الاضحیٰ جو ہے اس کا جو زیادہ کراؤڈ ہے وہ بکر منڈی اور سبزی منڈی یہ اس طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے، تو عام مارکیٹس اور شاپنگ سینٹروں میں اس طرح کا رش نہیں ہوتا۔ تو چاہیے بھی یہ کہ انہیں وہاں پر SOPs پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور مارکیٹس اور شاپنگ پلازا اور جتنے بھی بازار ہیں ان میں انہیں چاہیے تھا کہ عوام کو بھی اور بزنس کمیونٹی کو بھی اویئر کر کے ایک معمول کی نوعیت کا جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن اس پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا۔ جیسے کہ ہم سنتے تھے اپنے مدارس میں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اگر اس برابری کا سلسلہ نہ چل پایا تو غریب عوام اور پیستی جائے گی اور پیستی جائے گی۔ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ہماری اور ہمارے تاجر برادری کی بات سنی جائے تاکہ جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہو، اور ایک کمیٹی تشکیل کی جائے یا کوئی ایسا سلسلہ اختیار کیا جائے جس میں بیٹھ کے مشاورت ہو اور ایک اچھے نتائج تک جا سکے۔